الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا صلى الله عليه وسلم عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال إني عبد الله آتاني الكتاب وجعلني نبيا صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين يا رسول الله انظر حالنا يا رسول الله انظر حالنا يا رسول الله انظر حالنا يا حبيب الله اسمع قالنا إننا في بحر غم مغرق خذ بأيدينا سهل لنا إشكالنا رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سیدی یا حبیب اللہ باواز بلند پڑھیے الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا خاتم النبیین وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا رحمت للعالمین الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا عالم ما کان وما یکون وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا نور الافئدۃ والعیون. نہایت ہی واجب الاحترام ذی وقار علماء کرام، شناخان حضرات،
اور قرآن و حدیث کی روشنی وچ خطابات و بیانات سننے واسطے دور و نزدیک تو مرکزی جامع مسجد بغدادی جوالا نگر سمن آباد فیصل آباد کے اندر تشریف لیاؤن والے غیور مسلمان بھائیوں، بزرگوں، عزیزوں، دوستوں اور نوجوان ساتھیوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ اللہ تعالیٰ دی توفیق نال شخصیات تے گفتگو دا سلسلہ جاری و ساری ہے۔ جس طرح کہ عید الفطر تو فوری بعد حضرت غازی علم الدین شہید رحمۃ اللہ تعالی علیہ اور پھر حضرت سیدنا خواجہ اویس کرنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، پھر اس تو بعد حضرت رابعہ بصری رحمۃ اللہ تعالی علیہ، اور پچھلا جمعہ پھر اولیاء کا ہے فیضان پاکستان۔ میرا خیال ہے بھول گئے ہو، کیونکہ ساڈے وقتی ہوں نا سارا کچھ۔ 14 اگست آئی لنگ گئی، تسی بھی لنگ گئے نال، یاد ہے کہ نہیں؟ اولیاء کا ہے فیضان پاکستان، اس سے تسا گفتگو پچھلے جمعے سماعت فرمائی، اور اج انشاءاللہ جس طرح کے پہلے حضرت سیدنا جد الانبیاء ابراہیم علیہ السلام دے حوالے نال، حضرت اسماعیل علیہ السلام دے حوالے نال، اور حضرت سیدنا موسیٰ کلیم اللہ علیہ السلام دے حوالے نال گفتگو تسا دوستاں نے سنی، اور اج انشاءاللہ حضرت سیدنا عیسیٰ روح اللہ کلمۃ اللہ علیہ السلام اج آپ دے زندگی دے چند گوشے، اور چونکہ اہل سنت ہونا اور ایماندار ہونا یہ لازم ملزوم نے نا، اہل سنت و جماعت ہونا اور ایماندار ہونا یہ دونوں چیزاں لازم ملزوم نے۔ جو اہل سنت و جماعت ہوگا وہ مومن ہوگا، تو پھر اس کے لیے جب ایمان ہوگا تو پھر آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت جو ہے وہ بیان کرنا وہ ایمان کا تقاضا ہوگا۔ پھر جہاں وہ آئے گی وہاں بیان ہوگی، جہاں آئے گی وہاں بیان ہوگی۔ تو میں بہت جلدی اپنی گفتگو کا آغاز کرتا ہوں۔ سورہ مریم آیت نمبر 16، وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ مریم۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ پیارے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم جدو قرآن پڑھو نا تے حضرت مریم کا بھی ذکر کریا کرو۔ حضرت مریم علیہ السلام کون نے؟ حضرت سیدنا عیسیٰ روح اللہ کلمۃ اللہ علیہ السلام دی پیاری امی جان، پیاری امی جان، پاکیزہ، طاہرہ اور طیبہ اور عفیفہ، کمال دی طہارت، کمال دی پاکیزگی، کہ جس طہارت ہوتے طہارت بھی ناز کرے۔ اونچا بولو، اونچا بولو، اونچا بولو۔ جس پاکیزگی ہوتے پاکیزگی بھی ناز کرے، پاکیزگی اور طہارت دے اس منصب کے فائز حضرت سیدہ مریم علیہ السلام۔ ہن میں اس سٹیپ لگا شروع کرن، فرمایا کہ حضرت مریم نو یاد کرو، انہاں دا ذکر کرو، کدوں کہ جدوں اللہ دے حکم نال حضرت مریم دے دل وچ القاء پیدا کیتا گیا، القاء کیتا گیا، ایک سوچ پیدا کیتی گئی کہ مشرق دا رخ کرو۔ حضرت مریم انہاں دے گھر والے رخ مشرق دا کرو، اللہ دی قدرت سی، مکانن شرقیہ، اور فرمایا تاکہ حجاب بنے، تاکہ پردہ بنے، فارسلنا الیہا روحنا، جدوں پردے دی جگہ بن گئی تے پھر حضرت مریم ول اساں اپنے جبریل نو بھیجیا۔
جدو پردے دی جگہ بن گئی تے پھر حضرت جبریل علیہ السلام نو روح تو مراد حضرت جبریل علیہ السلام نے رب فرماندے نے کہ اساں پھر جبریل علیہ السلام نو بھیجیا اپنی روح نو بھیجیا کدے وال حضرت مریم وال اور اسٹیپ بائی اسٹیپ سن دے جاؤ میں قرآن پاک جو تانوں بیان سنا رہا روحنا فتمثل لها بشرا سویا اور فرمایا کہ جدو روح الامین آئے حضرت سیدہ مریم نے ایک خوبصورت وجی سونے چہرے والا اور تن درست آدمی اپنے سامنے دیکھا جدو اچانک دھیان پہ آنا توجہ ہوئی تو فرمان لگیاں کہ کون ہو سکتا ہے میں پاکیزہ عورت میں طہارت دی مالکہ عورت میرے بعد آنے والا کون ہو سکتا ہے اس نے جمال دا پیکر خوبصورت انسان توانا تندرست عمدہ قد یہ کون ہو سکتا ہے اور بشریت دی شکل میں آئے نور ہو کے بشریت کی شکل میں جائے قرآن کے اس بیان تو ثابت ہو گیا کہ جدو اصلیت نور ہوے جدو رب چاہے بشری لبادے وچ بھی بھیج سکتا ہے جدو رب چاہے بشری لبادے وچ بھیج سکتا ہے جبریل علیہ السلام بشر نے کہ نور نے بولو 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 کنے پر نے او پر کنے نو دے 600 نوری پر نوری بدن دے 600 نوری پر ایک پر کھولن تے زمین و آسمان دی جنی فضا ہے نہ شرق تو لے کے غرب تک شمال تو لے کے جنوب تک ساری فضا نو ٹک لین ایک پر کھولن تے جدوں حضرت سیدہ مریم دے کول آئے نے وہ 600 نوری پر کتھے سن نبی نور ہیں تو کھاتے کیوں تھے نبی نور ہیں تو پیتے کیوں تھے نبی نور ہیں تو شادیاں کیوں کی نبی نور ہیں تو بچے کیوں ہوئے نبی نور ہیں تو پھر ادھر رہے کیوں ان سارے سوالوں کا جواب یہ ہے بہت سارے جواب چھوڑ کے صرف ایک بات کرتا ہوں وہ یہ ہے کہ وہ 600 نوری پر نوری جبریل کے کہاں گئے جہاں 600 نوری پر کا جواب ہے ادھر ہی میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں سوالوں کا جواب ہے ایک پر کھولن تے مشرق تو لے کے مغرب تک ٹک دین جنہاں دا ایک پر ایڈا ہوئے تے 600 پر کتھے سن جو اس تے سیدہ مریم کو لائے تے جبریل علیہ السلام آپ ہے کڈے کو وڈے جنہاں دے 600 پر ہون گے تو ایک 5-6 فٹ دے آدمی وچ خوبصورت شکل وچ حضرت سیدہ مریم دے سامنے آئے کیا سیدنا جبریل علیہ السلام حضرت داہیہ کلبی صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیا انہاں دی شکل وچ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دے کول آوندے سن یا نہیں سن آوندے بولو آوندے سن کہ او تو 600 نوری پر کدھر گئے ایک 5 فٹ دا آدمی بن کے جے نوری پہ کر کائنات تے آ سکتا ہے پھر میرے آقا نو بھی رب چاہے تے نوری ہو کے رب بشری نباتے وچ مصطفیٰ نو بھی بھیج سکتا ہے ہاں یا گوش رب چاہے تے امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے اس لبادے وچ بھیج سکتا ہے کائنات دی ہدایت والیاں واسطے اس واسطے اسی آنے انہیں کہ روپ بدلا تو کیا ہم جان کے ہاں روپ بدلا تو کیا ہم جان ہوکا انج دینا ہے کہ
سرکار خوش ہو جائیں، خوش ہو جائیں. ہو سکتا ہے اس تے 2 جمعے پہی لگ جان، 3 لگ جان، کی پتا. میرا تو دل سی بھی کو جمعے ہی مکا دیے، لیکن ویکھو کی بنتا ہے. جی جناب جبریل علیہ السلام بندہ ایک ہوں پتا تیرے کو صحیح نہیں ہونا، میں تین دس دیا. اور بندہ ایک ستا سی، وہ سی جہاز، وہ ستا سی تے وہ ستیا ستیا نا وہ کتے بکری دا سودا پیا کردا سی، ستا پیا ہی. وہ بکری دا سودا پیا کرے تے سودا مکا او دا 400 چ. وہ بکری والا یہ بکری والا سی. دوسرا بیلی آکھے میں بھائی 400 دینا، یہ آکھے نہ بھائی میں تے روپیہ 1000 ہی لینا. وہ یہ ستا سی تے ستا بھی دوپہری رضائی لے کے سین وچ. تو ستیا ستیا نا انہوں خواب آئی کہ 1000 والا کام نہیں بنتا، 400 تے مندا پیا. انہیں جی انہوں بیگم نے اٹھا دیتا بھی کرما لیا، اٹھ پیا ہوتا اس واسطے کہ انہوں تے مہمان آتے نے پے. وہ آکھن گے بھی کدے لڑ لگ گئی ہیں، اٹھ پہ. وہ اٹھیا تے انہیں اکھاں مڑیاں، انہیں ویکھیا بھی نہ بکری دے نہ گاہک، نہ بکری دے نہ گاہک. اٹھ کے اکھاں مڑ کے آکھن لگا یار 400 ہی دے جا. امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم رب العالمین نے بھیجیا کائنات جی میں جناب جبریل علیہ السلام آئے نے اس طریقے نال ہے نوری نے بشری لباس دے وچ آئے نے. ایویں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہے نوری نے آئے بشری لباس دے اندر نے، پر روپ بدلا تو کیا ہم جان گئے ہاں. روپ بدلا تو کیا ہم جان، ہاں روپ بدلا تو کیا، ہاں روپ بدلا تو کیا ہم جان، روپ بدلا تو کیا ہم جان گئے ہاں. تم ہو نور خدا پہچان گئے ہاں. تم ہو نور خدا پہچان گئے ہاں. تم ہو نور خدا، ہاں تم ہو نور خدا، تم ہو نور خدا پہچان گئے ہاں. ہم پہچان گئے ہاں، ہم پہچان گئے ہاں. تم ہو نور خدا پہچان گئے. تو جناب جبریل علیہ السلام جناب سیدہ مریم علیہ السلام جدوں آپ والا نے آپ نے ویکھیا ایک نوجوان وجیح خوبصورت شکل و صورت والا عمدہ قد والا میرے والا ہوندا ہے. آپ نے کی فرمایا، قالت جناب مریم کہن لگیاں انی اعوذ بالرحمن منک، میں اللہ دی پناہ وچ اونی ہاں تیرے والوں. ان کنت تقیا، اگر تو پرہیزگار متقی ہے، پرہیزگار متقی ہیں. قالا جناب جبریل علیہ السلام کی جواب دیندے نے فرمایا انما انا رسول ربک، میں تیرے رب والوں رسول بن کے آیا، میں تیرے رب دی طرفوں بھیجیا ہویا آیا وا لأہبا لک غلاما زکیا، تاکہ میں آ کے تینوں عمدہ بیٹا دے دیاں. لأہبا لک غلاما زکیا، تاکہ تینوں ستھرا پتر دیاں. کون آندے نے پے؟ بولو کون آندے نے پے؟ جناب جبریل علیہ السلام آندے نے پے تاکہ میں دیاں تینوں عمدہ تے ستھرا بیٹا میں دیاں.
قرآن دی نصیحت تو پتہ لگ گیا ہے کچھ گلاں حقیقت ہوندیاں نے کچھ مجاز ہوندیاں نے حقیقت وچ پتر دین والا اللہ ہی ہے لیکن مجازی طور تے جبریل علیہ السلام وال نسبت رب نے فرمائی ہے تے جے کوئی آکھے کہ غوث دیتا ہے کنے دیتا ہے یہ غوث دیتا ہے جی یہ پیران دیتا ہے جی یہ نہیں ہو سکتا میں کیا پھر جبریل دیتا عیسیٰ علیہ السلام نے جی پیرا دیتا تے غوث دیتا نہیں ہو سکتا پھر قرآن دستا ہے عیسیٰ علیہ السلام جبریل دیتا نے جی جبریل دیتا جائز ہے پھر پیران دیتا بھی جائز ہے نسبت مجازی طور تے اپنے مرشد کامل وال کی تھی جاندی ہے جی گئے ہیں انہاں دعا فرمائی ہے اس واسطے اللہ نے مینوں بیٹا عطا کیتا ہے میرا مینوں اللہ نے دھی عطا کیتی ہے جی جناب جبریل علیہ السلام وال نسبت ہوے حقیقی نہیں مجازی طور تے وے اسی طریقے نال نسبت مرشد کریم وال ہو جائے حقیقی نسبت نہیں مجازی نسبت ہے حقیقی دین والا اللہ ہے بولو حقیقی دین والا اچھی بولو حقیقی دین والا حقیقی طور تے دین والا اللہ ہے جناب مریم کی کہہ رہی نے جناب جبریل علیہ السلام نو کہہ رہی نے متقی پرہیزگار ہیں میں تیرے والوں اللہ دی پناہ وچ آونی ہاں پئی جناب جبریل علیہ السلام آندے نے فکر نہ کر اے مریم فکر نہ کر انا رسول ربک میں تیرے رب دا بھیجیا ہویا وا کادے واسطے میں آیا لیاہبا لاکے غلامن زکیہ کہ تینوں میں ستھرا تے عمدہ پتر دے دیاں قالت انا یکون لی غلام حضرت مریم آندیاں نے میرے وال پتر کیویں ہوئے گا میرے گھر بیٹا کیویں آئے گا وجہ کی دستیاں نے فرماندیاں نے ولم یم سسنی بشرن منوں تے کسے مرد نے ٹچ ہی نہیں کیتا میرے نزدیک تے کوئی مرد کدی آیا ہی نہیں ولم آکو بگیا نہ میں بدکار عورت دو طریقے نے یا مرد قریب جاواں حلال نکاح دے ذریعے مرد قریب جاواں تاں بیٹا پیدا ہوئے یا بدکاری کراں تاں بیٹا پیدا ہوئے نہ میں مرد نیڑے گئیاں نہ کسے مرد نے مینوں کدی چھویا ہے نہ کدی کوئی قریب آئے نہ کدی کسے ٹچ کیتا ہے میرے گھر پتر کیویں آ سکدا ہے نہ میں نکاح کیتا نہ میں بدکار عورت ہاں حضرت سیدنا جبریل علیہ السلام قال کذالک جبریل علیہ السلام آندے نے گل تے انجی ہے پر کالا ربو کے اے جو تینوں میں آنا وا اے تیرے رب نے فرمایا اے تیرے رب نے فرمایا ہے ہوا علیہ حین اللہ واسطے تے مشکل ہی کوئی نہیں بڑا آسان جی مالک واسطے قدرتاں نے استیاں وَلِنَجْعَلَهُ آیَةً لِلنَّاسِ اللہ فرماندا اسی لوکاں واسطے نشانی بنانے ہیں وَرَحْمَةً مِنَّا اور اپنی طرفوں ایک رحمت وَكَانَ أَمْرًا مَقْضِيًّا یہ وہ فیصلہ جڑا ہو چکیا ہے بولو یہ کیڑا فیصلہ جڑا ہو چکیا ہے فَحَمَلَتْهُ جدوں جناب جبریل علیہ السلام نے اگے ہو کے آپ دے اس جگہ تے پھونک لگائی نا پھونک لگائی حضرت مریم علیہ السلام نو حضرت سیدنا عیسیٰ علیہ السلام دا احساس ہویا کہ میرے پیٹ دی زینت بن گئے میرے شکم دی زینت بن گئے ہن جگہ چاہی دی سی چھپن واسطے کو دور تاکہ اتھے تے لوکاں نے روڑا پانا ہے شور مچانا ہے کہ باپ بھی نیک ماں بھی نیک تے اے معاملہ ڈسٹرب ہو جائے گا میں مکانن کسیہ کو دور مکان اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا الا جذع النخلہ کھجور دا مڈ کھجور دا تنا ادھر القاء کیتا دل وچ اساں انہاں دے ادھر ٹر پئیا قالت یا لیتنی مت کہن لگیاں ہائے میں نہ ہی ہوندی تے چنگا سی فوت ہو جاندی
ٹر جاندی میں دنیا تو اے کم ہون تو پہلا. کیوں؟ خوف سی لوکاں دا بھی لوگ کی آکھن گے. پھر شادی بھی نہیں کیتی تے بچہ بھی ہے, ماپے بھی چنگے نے, یہ کس طرح دی نکلی ہے؟ بس اس خوف تو جی میں حضرت سیدنا اے ادوں کری دی یہ گل جدوں ایک زمانے وچ رہ کے زمانے دا ڈر ہوئے نا تے کچھ پھر اخروی ڈر ہوئے ادوں ایک گل منہ نکل دی ہے. جی میں حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ درخت اتے پرندہ ویکھیا, درخت اتے پرندہ ویکھیا, آندے نے کاش ہائے میں ایک پرندہ ہوتا, کاش میں ایک پرندہ ہوتا, درختوں پہ بیٹھتا, پھل کھاتا, نہ کوئی حساب ہوتا نہ کوئی کتاب ہوتا, کچھ بھی نہ ہوتا, حساب کتاب سے فارغ ہوتا, تو کاش میں ایک پرندہ ہوتا. تو اس لیے یہ لفظ اس وقت استعمال کیے جاتے ہیں. قبل ہاذا آندیاں نے اس تو پہلا میں فوت ہو جاندی, مر گئی ہوندی, وکنتو نسیم منسیا, اور بالکل بھول جاندی میں کائنات والیاں نو, یاد ہی نہ کو میں نو کردا, بولی بسری ایک میں چیز ہوتی. فناداہا من تحتہا, اس تنے دے تھلیوں نے ایک آواز آئی, اللہ تحزنی, کیوں ڈرنی ہے, مریم کیوں ڈرنی ہے, کیوں ڈرنی ہے. قد جالا ربو کے تحتا کے سریا, تیرے رب نے تے اے دے تھلیوں تیرے واسطے نہر بھی جاری فرما دیتی ہے. ہن جدوں دیاں دور گئیاں سن او دے واسطے کوئی کھان واسطے کوئی شے چاہیے سی, کوئی پین واسطے بھی چاہیے سی, تے پانی کتھوں پینا ہے, کھانا کتھوں کھانا ہے. اللہ تعالیٰ دی قدرت کاملہ ہے, فرمایا جبریل پر مار, پر مار. جبریل علیہ السلام آئے, اس جگہ تے پر ماریا, او جتھے بیٹھیاں سن دے نال نال اللہ دے حکم نال نہر جاری و ساری ہو گئی. بولو سبحان اللہ, نہر جاری و ساری ہو گئی. یہ تے پین دا بندوبست, ہن کھان دا کی کرنا ہے. اللہ تعالیٰ دی قدرت کاملہ ہے کہ اس حالت وچ کھجوراں بہت اچھیاں ہوندیاں نے, عورت واسطے کھجوراں بہت اچھیاں ہوندیاں نے. رب العالمین نے اسے تنے نو حکم دیتا, اتوں بالکل ٹنڈیا ہویا, کٹیا ہویا, او دا سر بھی کوئی نہیں, تے جدوں دا سر ہی کوئی نہیں تو او دے نال ٹہنیاں ہی کوئی نہیں, جدوں ٹہنیاں ہی کوئی نہیں تے پھل کتھوں آ گیا. اللہ دا حکم ہویا تے ٹہنیاں بھی اگ پئیاں تے کھجوراں بھی تازہ اگ پئیاں. فرمایا مریم تیرے واسطے پانی دا بھی انتظام ہو گیا ہے, تیرے واسطے کھانے دا انتظام ہو گیا ہے. رب العالمین نے فرمایا نہر بھی بہا دیتی ہے اور تیرے واسطے کھجوراں بھی عطا کر دیتیاں نے. فرمایا وَحُزِّ إِلَيْكَ بِجِذْعِ النَّخْلَةِ تُسَاقِطْ عَلَيْكَ رَطَبًا جَنِيًّا. فرمایا دی جڑ نو پکڑ تے ہلا, جدوں کھجوراں کھانیاں ہون پکڑ تینوں ہلا, تیرے واسطے ترو تازہ کھجوراں جڑیاں نے اتوں ڈگدیاں رہن گیاں. فرمایا فکلی, کھجوراں کھاندی رہی, واشربی, پانی پیندی رہی, وقری عینا, تے اکھاں دی ٹھنڈک بناندی رہی, اکھاں نو ترو تازگی عطا کر دی رہی. رب العالمین نے فرمایا, خالق کائنات نے فرمایا فقولی انی نظرت للرحمن صوما. لوگ جدوں تیرے وال ہون تینوں آ کے پوچھنا بچہ کتھوں آیا ہی, لو اس گل دا بھی رب نے انتظام فرما دیتا ہے. جدوں تیری گودی وچ حضرت عیسیٰ علیہ السلام تشریف لے آؤ گے تے لوگ انگلاں اٹھان گے, تو بولنا ہی نہیں, تو چپ دا روزہ رکھ لیں, او تینوں آکھن بول, تو نہ بولی. رب نے فرمایا کولی, تو اے آکھیں انی نظر تو میں نظر منی ہے للرحمن رب واسطے 100 ماہ روزے دی. فلن اکلم الیوم انسیا, ہن تے میں کسے نال گل کرنی ہوئی نہیں. سارا کوئی رب دسی آندا پیا, اینجے ہی کری, اینجے ہی کری, اینجے ہی کری, اینجے کری, سارا کام ہی سیدھا ہو جائے گا. جویں حضرت موسیٰ علیہ السلام دی امی جی نو دسیا پیا انج صندوق بنائی تے اس طرح انہاں نو پانی وچ روڑ دیں تے اس طرح ہو جائے, اس طرح ہو جائے, اس طرح ہو جائے گا. جویں دسیا اس طرح ہوندا رہیا. اللہ دی قدرت کاملہ. جناب عیسیٰ علیہ السلام آپ دی گودی وچ آ کے اس نو جمال دے پے کر
رب العالمین نے فرمایا فاتت بہی قومہا تحملہ، جناب عیسیٰ علیہ السلام نو گودی وچ اٹھایا اپنی قوم والا ہے تے آگے انہاں لوکاں نے کی آکھیا قالو یا مریم، لوگ کہن لگے اے مریم لقد جئت شیئا فریا، تو شے او لے کے آئی ہیں جدی تیرے تو امید ہی کوئی نہیں سی، اے شے تو او لے آندی ہے جدی تیرے تو امید ہی کوئی نہیں سی۔ یا اخت ہارون ما کان ابو کے مرا سوء وما کانت امو کے بغیہ، تیری ماں بھی چنگی سی تیرا ابا بھی چنگا سی، پر اے جڑی شاید تو لے کے آئی ہے ایدی تیرے تو امید، بولو تیرے تو امید نہیں سی۔ فاشارت الیہ، آپ نے چپ دا روزہ رکھیا، فرمایا نانا میں تے بولنا ہی نہیں، بالکل چپ رہیاں، بالکل چپ رہیاں۔ فرمایا فاشارت الیہ، حضرت عیسیٰ علیہ السلام علیہ اشارہ کیتا جناب عیسیٰ علیہ السلام علیہ، وہ کہن لگے اے دے ول مریم اشارہ کرنی ہے بھئی، قالو وہ سارے کہن لگے کیف نکلم، یہ کیویں بولے گا من کانا فی المہد صبیا، جڑا اجے پالنے دے اندر ہے، جڑا اجے پنگوڑے دے اندر ہے، جڑا اجے گودی دے اندر ہے، جڑا اجے جھولے دے اندر ہے، اے دے تو امید نہیں بولن دی، کیویں بولے گا، اے کیویں بولے گا۔ پھر مسلمان بھائیو ایک تفسیر دا نقطہ جے تک میں قرآن دیاں آیتاں دے ترجمے دسنا پیا، ہن تفسیری نقطہ ایک لگاواں دسن، جدوں اے ماں دیاں گلاں ماں دے نال ہوندیاں گلاں جناب عیسیٰ علیہ السلام نے سنیاں، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کھبے ہاتھ تے بوجھ پایا تے دودھ پی رہے سن، اس ویلے کھبے ہاتھ تے دودھ اپنا بوجھ پایا، پھر سدھے ہو کے بہ گئے، پھر آپ نے ارشاد فرمایا میری ماں تے تانا زنی کرن والے ہو، میری ماں نو برا بھلا کہن والے ہو، میری گل سن لو۔ آپ بولے کی بول کے کہن لگے کالا، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کہن لگے انی عبداللہ، اچھی بولو اچھی بولو اچھی بولو، اللہ دا قرآن پیش کرنا ما پیا انی عبداللہ۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کہن لگے میرے گل کر دیو میری نہ ماں نال، میں جواب دینا وا، میری ماں نہیں بولنا، جواب میں دینا وا پیا۔ تانوں نہیں پتا اللہ دے نبی دا مقام کی ہے، اللہ دے نبی دی شان کی ہے، تانوں نہیں پتا، تسی سوچ دے ہو اے بچہ ہو کے بولے گا کیویں، اے پنگوڑے وچ بولے گا کیویں۔ فرمایا میرا رب جاندا ہے بچیاں بلوائی دا کیویں میں جواب دینا انی عبداللہ۔ فرمایا میں اللہ دا بندہ وا، میں اللہ دا عبد ہاں، میں اللہ دا عبد ہاں، آتانی الکتاب، میرے رب نے مینوں کتاب بھی عطا فرمائی ہے، وجعلنی نبیا، میرے رب نے میں عیسیٰ نو نبی بنا کے بھی گلیا ہے۔ ڈبا چلتا پیا، پتا لگے ڈبا چلتا پیا، یہ بند نے میرے خیال ڈبے سامنے ڈبے بند نے۔ اے سامنے دوویں ڈبے چل رہے نے جی، اے جڑے نے چلتا پیا، اے چلتا پیا، اے نہیں چلتا پیا، اے نہیں چلتا پیا۔ ہائے ہائے ہائے، توجہ مسلمان بھائیو، جناب عیسیٰ علیہ السلام کی آندے نے انی عبداللہ، میں اللہ دا عبدہ، میں اللہ دا بندہ ہاں۔ سالکین دا طریقہ یہ ہے، سب تو پہلے نسبت اپنی رب وال کر دینے، پہلے عبودیت دی گل کر دینے۔ باہر والا بھی نہیں چلتا پیا، یہ بھی نہیں چلتا پیا، اوئے ہوئے ہوئے، اے چل رہا ڈبا باہر والا، یہ بھی نہیں چلتا پیا۔ باہر جا کے ویکھ لا اٹھ کے، پہلے سارے ڈبے چلتے سن، توجہ ذرا۔ فرمایا انی عبداللہ،
میں اللہ دا بندہ ہاں، آتانی الکتاب، میرے اللہ مینوں کتاب بھی عطا فرمائی ہے، وجعلنی نبیا، میرے اللہ نے مینوں نبی بھی بنایا ہے۔ پنگوڑے وچ رب نے نبوت دا اعلان کروایا، اے رب دی مرضی ہے، پاویں 40 سالاں تو بعد کراوے، پاویں پنگوڑے وچ ہی کرا لوے، ہاں پاویں 40 سالاں تو بعد کرا لوے، پاویں پنگوڑے وچ ہی کرا لوے۔ تے صحیح یہ گل تے کر سکدا ہے نا ساڈے نبی تواڈے نبی نال والا نے ہے جی، وہ کیویں ساڈے نبی پنگوڑے چ اعلان کیتا نبوت دا، تسی آندے ہو پہلا پتہ ہی نہیں سی، پہلا نبی ہے ہی نہیں سن، صحیح کہہ سکدا ہے نا۔ پر ساڈا عقیدہ ہے وے امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم دا ارشاد علی شان حق کے، جدوں صحابہ پوچھیا متا کنتا نبیا، حضور تسی کس ویلے دے نبی ہو؟ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وآدم بین الروح والجسد، میں ادوں دا نبی ہاں جدوں جناب آدم علیہ السلام دا لبادہ بھی تیار نہیں ہویا، حضرت آدم علیہ السلام دا اجے جسم انور تیار نہیں ہویا، اجے روح بھی نہیں پھونکی گئی، حضرت جناب آدم علیہ السلام وہ اجے جسم تے روح دے درمیان وچ نے، ادوں دا نبی ہاں، کوئی منے نہ منے پر ساڈے نبی دی زبان ساڈے واسطے قرآن، ساڈے نبی دی زبان قرآن، ساڈے نبی دی قرآن، ساڈے نبی دی زبان ساڈے واسطے قرآن، ساڈے نبی دی ساڈے واسطے قرآن، ساڈے واسطے قرآن، ساڈے نبی دی زبان قرآن، ساڈے نبی دی ساڈے نبی دی زبان ساڈے واسطے قرآن، سانو کسے ہور دا کلام چنگا لگدا ہی نہیں، کسے ہور دا کلام چنگا لگدا ہی نہیں، کسے ہور دا۔ جدو آپ نے فرمایا بچے کو پوچھ لو، انہاں کہ کدی ایڈے بھی بولے نے، انہاں نو کی پتا سی مقام نبوت کی ہے، مقام نبوت کی ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام بولے، فرمایا انی عبداللہ، میں اللہ دا بندہ ہاں، آتانی الکتاب، کتاب بھی میرے رب مینوں عطا فرمائی ہے، وجعلنی نبیا، میرے رب نے مینوں اپنا نبی بنا کے بھی گلیا ہے۔ ہن اگلی گل بھی بڑی قیمتی، فرمایا جناب عیسیٰ علیہ السلام گل ختم نہیں ہوئی، فرمایا وجعلنی مبارکن اینما کنت، میرے رب نے مینوں مبارک یعنی با برکت ہی بنایا ہے، میں جتھے بھی ہوواں۔ گل بڑی قیمتی، چل گئے ڈبے باہر والے سارے چلتے ہیں، اچھا آندا حضور سارے چلتے ہیں، ہاں بھی چلتے ہیں، آواز آ گئی ہے، چلو شکر۔ ہاں بڑی قیمتی بات ہے جڑی چوتھی گل کیتی ہے نا حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے، وجعلنی مبارکن اینما کنت، میں جتھے بھی ہواں میرے رب نے مینوں بابرکت ہی بنایا ہے، میں جتھے بھی ہواں میرے رب نے مینوں، اچھی بولو، میرے رب نے مینوں بابرکت ہی بنایا ہے، بابرکت ہی بنایا ہے۔ میں جتھے بھی ہواں، پاویں عالم رواہ وچ ہواں تاں بھی بابرکت ہاں، جے ماں دے شکم وچ ہواں تاں بھی بابرکت ہاں، تے جے جتھے میری ماں مینوں جنم دتا ہے میں اوتھے ہواں، میں اوتھے بھی بابرکت ہاں۔ میری ماں چک کے مینوں قوم دے وچ لے آئے، میں او اپنی قوم دے وچ بھی بابرکت ہاں۔ پھر مینوں آسماناں تے اٹھا لیا جائے، میں اوتھے بھی بابرکت ہاں۔
پھر قیامت دے نیڑے 40-45 سال آ کے میں حکومت کرا، میں واپسی آواں تے پھر بھی بابرکت آ۔ تے جدوں مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم دے نال روزہ شریف دفن ہوا حجرہ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ وچ، میں اوتھے بھی بابرکت ہاں۔ جدوں میں اٹھاں تے میں اوتھوں بھی بابرکت ہاں، تے قیامت والے دن اٹھ کے میدان معاشر وال جاواں تے میں اوتھے بھی بابرکت ہاں۔ یہ کون فرما رہے نے؟ بولو کون فرما رہے نے؟ کون فرما رہے نے؟ حضرت عیسیٰ علیہ السلام فرماندے نے وَجَعَلَنِي مُبَارَكًا، میرے رب نے مینوں بابرکت بنایا ہے، میں جتھے بھی ہوواں۔ عیسیٰ علیہ السلام فرمان کہ میں جتھے بھی ہوواں میرے رب مینوں بابرکت بنایا ہے۔ تے عیسیٰ علیہ السلام تے ہر جگہ رہ کے بابرکت نے، تے ساڈے آقا مولا صلی اللہ علیہ وسلم جی جتھے جتھے رہے میرے آقا اوتھے اوتھے بابرکت۔ ہاں ہمیں جی جگہ گن کے دسیاں نا وہ سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم واسطے ویکھ لو، معراج تے گئے نے تے بابرکت، واپس آئے نے تے بابرکت جی۔ حجرہ سیدہ عائشہ صدیقہ وچ رہے نے تے بابرکت، دیگر بیویاں تے حجرے گئے تے بابرکت، جنت البقیع وچ گئے تے بابرکت، مکہ شریف رہے تے بابرکت، مدینہ شریف آئے تے بابرکت، غار ثور وچ گئے تے بابرکت، غار حرا چ رہے تے بابرکت۔ جناب سیدنا مولا مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دی گودی وچ لیٹے تے بابرکت، تے غار ثور وچ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ دی گودی وچ آرام کیتا تے بابرکت، علی پاک نو کندھیاں تے بٹھایا تے بابرکت، تے جے صدیق اکبر دے کندھیاں تے خود بیٹھے تے بابرکت، دولہا بن کے حضرت ابو بکر صدیق تے عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے گھر وچ گئے تے بابرکت جی۔ وصال ہویا تے بابرکت، مزار پر انوار دی زینت بنے تے بابرکت، پہلا بھی بابرکت، 100 سال لنگیا تاں بھی بابرکت، 200 سال لنگیا تاں بھی بابرکت، 500 سال لنگے تاں بھی بابرکت، 1000 سال گزریا تاں بھی بابرکت، اج 1400 دے کئی سال لنگے نے مصطفیٰ پہلا بھی بابرکت سن تے اج بھی بابرکت نے، اج بھی بابرکت۔ جدے تے توجہ ہو جائے، جدا پڑھیا درود قبول ہو جائے تے کھڑکیاں کھل جان تے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم سامنے تشریف لے آن، دیدار کروا دینا، جدے ویڑے آ جان او ویڑا بھی بابرکت، تے جدی خواب وچ آ جان او خواب والا بھی بابرکت، تے او خواب بھی بابرکت جس خواب وچ آقا صلی اللہ علیہ وسلم دا دیدار نصیب ہو جائے۔ تے جے رل کے امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم دی بارگاہ وچ عرض و معروض کر لئیے سونیا بابرکت، ساڈا ویڑا بھی ہو جائے، ساڈے خیالات ہو جان، ساڈے سینے بھی بابرکت ہو جان، ساڈے دماغ بھی بابرکت ہو جان، ساڈے سوچاں بھی بابرکت ہو جان۔ سونیا ساڈے وال بھی نگاہ کرے آجے، کدی آؤ غریباں دے محلے یا رسول اللہ، مل کے ذرا آواز بلند پڑھیے، کدی آؤ کوئی زبان چپ نہ رہے بابرکت پڑھنے واسطے، اپنے آپ نو بنان واسطے بابا سے بلند سینے دا زور لا کے ہوکا دیو، کدی آؤ غریباں دے محلے، کدی آؤ غریباں، کدی آؤ، کدی آؤ، کدی آؤ، کدی آؤ یا رسول اللہ، کدی آؤ غریباں دے، کدی آؤ غریباں۔
اس محفل میں تیرا آنا اگر ایک بار ہو جائے تمہارا کیا بگڑ جائے، ہمیں دیدار ہو جائے۔ کدی آؤ غریباں دے محلے محلے یا رسول اللہ یا حبیب اللہ، کدی آؤ غریباں دے گناہگاراں راہ تیرے نے ملے یا رسول اللہ، گناہگاراں راہ تیرے نے ملے یا جناب عیسیٰ علیہ السلام کی آندے نے پہ رب العالمین نے مینو با برکت بنائے، میں جتھے بھی رواں جس حال وچ رواں میرے رب نے مینو با برکت بنایا ہے۔ مسجد اقصی دے اندر میرے آقا دے پیچھے نماز پڑھن والیاں دی یہ شان ہے تے امام دا شان کنا اعلی ہوئے گا۔ وَأَوْصَانِي بِالصَّلَاةِ وَالزَّكَاةِ مَا دُمْتُ حَيًّا، اور فرمایا کہ میرے رب نے مینوں تاکید فرمائی ہے کس چیز دی؟ نماز دی اور زکات دی تاکید فرمائی ہے۔ اس زکات دا حکم حضرت عیسیٰ علیہ السلام نو ہے، لیکن مراد امتی نے، حواری نے۔ کیوں کہ کوئی نبی بھی ایسا نہیں کہ جدے اتے زکات لازم ہوئے۔ اس کی وجہ کہ مال اپنا ہے ہی نہیں سی، بینک بیلنس ہی کوئی نہیں، اور پورا سال گزرتا ہی نہیں مال ہوتے۔ مال اللہ دی راہ وچ قربان ہے، جو آیا قربان ہے، جو آیا قربان ہے، جو آیا قربان ہے، جو آیا قربان ہے۔ حضرت امام سید محمود علوسی بغدادی رحمت اللہ علیہ نے اس لفظ زکات تے بڑی بحث کی تھی کہ آپ واسطے حکم آیا کیا، لیکن جو ایک ڈیٹا جیسی ہو میں تو دس دیتا ہے۔ فَأَوْصَانِي بِالصَّلَاةِ وَالزَّكَاةِ مَا دُمْتُ حَيًّا، جنہ چر میں حیات ہاں میرے رب نے مجھے حکم دیتا ہے۔ اور فرمایا وَبَرًّا بِوَالِدَتِي، اور اپنی ماں نال حسن سلوک دا بھی میرے اللہ میں حکم دیتا ہے۔ وَلَمْ يَجْعَلْنِي جَبَّارًا شَقِيًّا، اور میرے رب نے منو زبردست نہیں کیتا۔ زبردست تو مراد جبار، میرے رب منو جبار نہیں بنایا، اور شقیہ، اور میرے رب منو بدبخت بھی نہیں کیتا، بدبخت بھی نہیں کیتا۔ ہن کتنا اچھی سیرت والا وہ انسان ہے جڑا جبار بھی نہ ہوئے اور جڑا بدبخت بھی نہ ہوئے۔ انسانہ وال ویکھو نا، جڑا جبار بھی نہ ہوئے، جڑا بدبخت بھی نہ ہوئے، وہ کتنا اعلیٰ انسان ہوئے گا، کتنا اعلیٰ انسان ہوئے۔ پھر سیدنا عیسیٰ روح اللہ کلمۃ اللہ علیہ السلام، اور فرمایا والسلام علیہ یوم ولدت، تو ایتھوں اے جڑی آیت کریم ہے نا، آیت نمبر 33، اس تو انشاءاللہ اگلے جمعے شروع کریں گے اس کا بیان انشاءاللہ۔ حضرت سیدنا عیسیٰ روح اللہ کلمۃ اللہ علیہ السلام۔ اللہ تعالیٰ میری تھوڑی حاضری قبول فرمائے، خاتمہ بالخیر فرمائے۔ وما علینا الا